السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، مختصر عربی حکایات اور لطیفے کے 9 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ویڈیو نمبر 10 ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ایسی سمجھ بوجھ اور جواب دینے کا وہ طریقہ سکھلاتے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہے۔ ان میں سے لقمان حکیم ہیں، اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ ہیں وغیرہما۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک چھوٹے بچے ابن جوزی اور سلیمان بن داؤد کی ذہانت و فطانت کے چھوٹے چھوٹے 3 واقعات پیش کیے جاتے ہیں۔ تو لیجئے سب سے پہلا واقعہ چھوٹے بچے کا کہ ایک ملحد و بے دین کو کیسا منہ توڑ جواب دیا۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلم ملحد و تلامذہ، بے دین استاد اور اس کے طلباء۔ ملحد کہا جاتا ہے ایسے آدمی کو جو کسی کو خدائی نہ مانتا ہو۔ بے دین یعنی ملحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو خدا مانتا ہی نہیں، بلکہ یوں کہتا ہو کہ کائنات کا جو نظام ہے وہ آٹومیٹک چل رہا ہے، تو بے دین کو کہتے ہیں۔ معلم ملحد و تلامذہ، بے دین استاد اور اس کے طلباء۔ سأل معلم ملحد فی احدى المدارس الاسلامیۃ تلامذہ قائلا، ایک ملحد استاد نے مدارس اسلامیہ میں سے کسی ایک مدرسے میں اس کے طلباء سے یہ کہتے ہوئے پوچھا، اترون السبورۃ السوداء، کیا تم کالا بلیک بورڈ دیکھتے ہو؟ قالوا نعم یا استاد، انہوں نے کہا ہاں اے استاد۔ اذن السبورۃ السوداء موجودۃ، تو اس نے جواب دیا تب تو کالا بلیک بورڈ موجود ہے۔ پھر یہ دوسرا سوال کیا، اترون ھذا الکتاب، کیا تم اس کتاب کو دیکھتے ہو؟ قالوا نعم یا استاد، تو انہوں نے کہا ہاں اے استاد۔ پھر اس کا جواب دیا اذن الکتاب موجود، تب تو کتاب موجود ہے۔ تیسرا سوال کیا، ترون ھذہ الشبابیک، کیا تم یہ کھڑکیاں دیکھتے ہو؟ شباکن کا معنی کھڑکی، اس کی جمع ہے شبابیک۔ قالوا نعم یا استاد، انہوں نے کہا ہاں اے استاد۔ اس پر اس نے کہا اذن الشبابیک موجودۃ، تب تو کھڑکیاں موجود ہیں، پائی جاتی ہیں۔ اترون اللہ، کیا تم اللہ کو دیکھتے ہو؟ قالوا کلا یا استاد، تو انہوں نے کہا ہرگز نہیں اے استاد۔ اب اس کے بعد اس نے کہا، اصل بات اس کو طلباء کو بھٹکانے کے لیے اصل سوال ان کا یہی تھا، اذن اللہ غیر موجودۃ، تب تو اللہ موجود نہیں ہے، یعنی اللہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے چھوٹا سا بچہ، ایک طالب علم، کیسا ان کو منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ ہنا نہض احد التلاميذ الاذكياء، یہاں ہوشیار طلباء میں سے ایک طالب علم اٹھا۔ نہض ینہض نہودا باب فتح سے اٹھنا، کھڑا ہونا۔ ذکی کا معنی ہوشیار، اس کی جمع اذکیاء، اور تلمیذ کا معنی طالب علم، اس کی جمع تلامیذ اور تلامیزہ، 2 جمع آتی ہے۔ تلمیذ کی جمع تلامیذ بھی آتی ہے اور تلامیزہ بھی آتی ہے۔ واستاذن من المعلم،
یہ استأذن پڑھیں گے، یہ حمزہ کے اوپر زبر غلط ہیں، استأذن، اور واو آ گیا اس کو ملانے کی صورت میں وہ حمزہ پڑھا نہیں جاتا ہے، حمزہ وصلی جس کو کہا جاتا ہے۔ واستأذن من المعلم ان اقرر الاسئلة السابقة على التلاميذ كما قررتموها، اس نے استاد سے اجازت مانگی کہ میں اگلے سوالوں کو تلامذہ کے سامنے دہراؤں، یعنی جو سوالات کیے گئے سابقہ سوالات اگلے، اس کو طلباء کے سامنے میں دہراؤں، یعنی دوسری مرتبہ یہ سوال کروں، کما قررتموہا، جیسا کہ تم نے اس کو کیا۔ فسمح لہ المعلم، پس استاد نے اس کو اجازت دے دی، سماح اس موقع میں نے اجازت دینا، استاد نے اس کو اجازت دے دی۔ فقررت تلمیذ، پس طالب علم نے دہرایا، قرر یقرر تقریراً کا معنی بار بار کہنا، کسی بات کو دہرانا، طالب علم نے دہرایا۔ الاسئلۃ السابقۃ علی التلاميذ باستثناء السؤال الاخیر، اگلے سوالات کو طلباء کے سامنے، اگلے سوالات کو طلباء کے سامنے دہرایا، باستثناء السؤال الاخیر، آخری سوال کو مستثنا کر کے، استثناء یستثنی، استثناء کا معنی الگ کرنا، جدا کرنا، یعنی آخری سوال کو بعد کر کے، آخری سوال کو ہٹا کر، یعنی آخری سوال نہیں دہرایا، اس کی جگہ پر اس نے کیا کہا، حیث قال لہم، جہاں اس نے ان کو کہا، اترون عقل الاستاذ، کیا تم استاد کی عقل کو دیکھتے ہو؟ قالوا کلا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ اذن عقل الاستاذ غیر موجودۃ، تب تو استاد کی عقل غیر موجود ہے، یعنی استاد کی عقل نہیں ہے۔ کیسا منہ توڑ جواب دیا کہ استاد کو بے وقوف ثابت کر دیا، پاگل ثابت کر دیا، اور ایسے لوگوں کو تو اسی طرح جواب دینا چاہیے، ان کی عقلیں ٹھکانے آ جائے۔ اذن عقل الاستاذ غیر موجودۃ، تب تو استاد کی عقل موجود نہیں ہے، یعنی گویا پاگل ثابت کر دیا استاد کو کہ استاد کے اندر عقل نہیں ہے۔ حل لغات، ملحد بے دین، الشبابی کو کھرکیا، واحد شباکن، نہدہ کا معنی اٹھا کھڑا ہوا، اذکیاء ذہین، واحد ذکیٌ، سمح لہو، اس نے اسے اجازت دے دی، باستثناء السؤال الاخیر، آخری سوال کو ہٹا کر۔ لیجئے دوسرا واقعہ، ابن الجوزی وقوم شیعیۃ، ابن جوزی اور شیعہ قوم۔ علامہ ابن جوزی بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ کوئی ان کی سوانح حیات سنانے کا موقع نہیں ہے، بہت ہی بڑے عالم ہیں، کئی کتابیں ہر فن کے اندر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ انہی کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کیسا جواب دیا۔ ابن الجوزی وقوم شیعیۃ، ابن جوزی اور شیعہ قوم۔ سئل ابن الجوزی وهو علی المنبر وتحته جماعۃ من ممالک لخلیفۃ وخاصتہ، ابن جوزی سے پوچھا گیا اس حال میں کہ وہ منبر پر تھے اور ان کے تحت ممالک اور اس کے تحت ایک جماعت تھی خلیفے کے ممالک کی اور اس کے خاص لوگوں کی۔ مملوک کی جمع ہے ممالک، مملوک کا معنی غلام، مملوکہ شے خاندانی ممالک کا ایک فرد ہے۔ وہم فریقان، قوم سنیۃ وقوم شیعیۃ، اور وہ دو فریق تھے، ایک سنی قوم اور ایک شیعہ قوم۔ فقیل لہ من افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر ام علی؟
آپ سے کہا گیا یعنی پوچھا گیا کہ مخلوق میں سب سے افضل کون ہے اللہ کے رسول کے بعد؟ اللہ کے رسول کے بعد مخلوق میں سب سے افضل کون ہے، ابو بکر یا علی؟ فقال افضلهما بعدہ من كانت ابنته تحته، ان میں سب سے افضل اللہ کے رسول کے بعد وہ ہیں جس کی بیٹی اس کے تحت ہو۔ غور کیجئے، من کانت ابنتہ تحتہ، اگر یہ ابنتہ کی ضمیر ابو بکر صدیق کی طرف لوٹائیں گے اور تحتہ کی ضمیر اللہ کے رسول کی طرف، تو ترجمہ یہ ہوگا وہ شخص جس کی بیٹی یعنی ابو بکر کی بیٹی، وہ شخص جس کی بیٹی اس کے تحت ہو یعنی اللہ کے رسول کے تحت ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی، ان کے ماں تحت تھی۔ اس اعتبار سے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علی سے افضل ہے۔ اور علامہ ابن جوزی کا مطلب بھی یہی تھا، لیکن انہوں نے بات ایسی کہی کہ شیعہ لوگ جو تھے وہ لوگ، کیونکہ اس کا ایک مطلب دوسرا بھی نکلتا ہے، تو شیعہ لوگ یہ سمجھے کہ حضرت علی کو افضل ثابت کیا۔ اب دوسرا مطلب کیا ہے؟ من کانت ابنتہ تحتہ، وہ شخص کہ جس کے تحت اس کی بیٹی ہو۔ اب یہاں پر تحتہ میں ہو کی ضمیر جو لوٹے گی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لوٹے گی، اور ابنتہ کی ضمیر اللہ کے رسول کی طرف لوٹے گی۔ ترجمہ یہ ہوگا وہ شخص جس کے تحت اس کی بیٹی ہو۔ اب ظاہری بات ہے اللہ کے رسول کی بیٹی حضرت علی کے تحت تھی، تو اس اعتبار سے ترجمہ یہ ہوگا کہ علی افضل ہے۔ الغرض علامہ ابن جوزی نے ایسا جواب دیا کہ جس کی وجہ سے شیعہ لوگ یوں سمجھے کہ حضرت علی کو افضل قرار دیا، اور سنی لوگ یہ سمجھے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو افضل قرار دیا۔ اس کو کہا جاتا ہے ذہانت اور اس کو کہا جاتا ہے فطانت۔ میں اس پر سے ایک واقعہ کہہ دوں کہ کبھی کبھی ایک جملہ جو ہوتا ہے وہ مختلف معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ ایک جگہ پر ایک گھر بیچا جا رہا تھا اور بیچنے کے لیے اس کی ایڈورٹائز ہوئی تھی، تو کچھ لوگ وہاں پر گھر کو دیکھنے کے لیے آئے اور خریدنا تھا ان کو۔ تو محلے کی کسی عورت نے کہا کہ یہ خرید لو اس گھر کو، اور کسی کے بارے میں مت سنو کہ اس کے اندر جن بھوت رہتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے اس عورت نے جو یہ بات کہی کہ کسی کا مت سننا کہ اس کے اندر جن بھوت رہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جس کو گھر بیچنا ہے اس کی یہ خیر خواہی کر رہی ہے، اور آدمی یہی سمجھے گا کہ بیچنے والے کی خیر خواہی کر رہی ہے، لیکن سمجھدار آدمی ہوگا اس کا ذہن اس طرف بھی جائے گا کہ یہ اس کی بدخواہی کر رہی ہے، اس لیے کہ جو خریدنے والے جو دیکھنے کے لیے آئے ہیں جن کو خریدنا ہے گھر، ان کے سامنے یہ بات نہیں تھی جن بھوت کی، لیکن جیسے اس نے یہ بات کہی تو گویا ان کے دماغ کے اندر یہ گھس گیا بھائی اس گھر کے بارے میں تو ایسی باتیں ہو رہی ہے اور یہ بات سننے میں آ رہی کہ جن بھوت رہتے ہیں، تو گویا اس کے اندر ایک شک پیدا کر دیا۔ اب وہ خریدنے والے بھی ہو تو خرید نہ سکے، ایک شک و شبہ گویا پیدا کر دیا۔ تو اس جملے کے دو مطلب نکلتے ہیں کہ کسی کی بات مت سننا، اس میں کوئی جن بت نہیں ہے۔ ایک اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیچنے والے کی خیر خواہی کر رہی ہے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی نکلتا ہے کہ بیچنے والے کی بدخواہی کر رہی ہے۔ تو بس اسی طرح آپ یہاں پر سمجھیے من کانت ابنتہ تحتہ، اس میں یہ دونوں احتمال ہیں، اس کا ترجمہ یہ دونوں کر سکتے ہیں، لیکن سنیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل ہیں۔ فَأَرْضَ الْفَرِيقَيْنِ، پس اس نے دونوں فریقوں کو راضی کر لیا۔
वलम युरिद इल्ला अबा बकरिन कानत ज़मीरो फ़ी इब्नतिही याऊदु इला अबी बकर, और आपने मुराद नहीं लिया मगर अबू बकर सिद्दीक, यानी अल्लामा इब्ने जौज़ी ने तो अबू बकर सिद्दीक की मुराद लिया। कानत ज़मीरो फ़ी इब्नतिही याऊदु इला अबी बकर, इब्नतिही में जो ज़मीर हैं, इब्नतुहु में जो ज़मीर हैं वो लौटती हैं अबू बकर की तरफ। वही आयशतु, और वो आयशा रदियल्लाहु ताला, वही आयशतु रदियल्लाहु ताला अन्हा, और वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। वकानत तहत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अल्लाह के रसूल के तहत थी। वशियातु ज़न्नु अन्न ज़मीरा फ़ी इब्नतुहु, ये इब्नतुहु भी पढ़ सकते हैं, ये अगरचे फ़ी हर्फ़ जर है, लेकिन यहाँ पर इन्हें कहा फ़ी इब्नतिही पर, ऊपर जो इब्नतुहु है उस वही यहाँ पर लिखानी महल्ले जर में है। इब्नतुहु जो है अगरचे ताय के ऊपर आप पेश पर है, लेकिन ये महल्ले जर में है। वशियातु ज़न्नु अन्न ज़मीरा फ़ी इब्नतुहु याऊदु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और शियों ने गुमान किया कि इब्नतुहु में जो ज़मीर हैं वो लौटती हैं अल्लाह के रसूल की तरफ। वह सय्यदतुन निसाई फ़ातिमतु रदियल्लाहु अन्हा, और वो सय्यदा फ़ातिमा औरतों की सरदार फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा है। वकानत तहत अलीन, और वो अली के तहत थी। फ़हादी मिन्हु जय्यदतुन हसनतुन, बस ये आपकी तरफ से बेहतरीन उम्दा जवाब है। जय्यदतुन का मना भी उम्दा अच्छा, और हसनतुन का मना भी अच्छा है। फ़हादी मिन्हु जय्यदतुन हसनतुन, बस ये उसकी तरफ से अच्छा जवाब है, उम्दा है। व कलिमतुन क़र्रत बिहा जुफ़ूनुल फ़रीक़ैनि, और ऐसा कलिमा है कि जिसकी वजह से दोनों फ़रीक़ैन की आंखें ठंडी हो गई। जफ़नुन का मना पलक, बालाई और तहतानी, आँखों के ऊपर जो पलक होती है उसको कहा जाता है जफ़नुन। उसकी जमा आती है अजफ़ानुन, जुफ़ूनुन और अजफ़ुनुन, तीनों जमा आती है। अजफ़ानुन, जुफ़ूनुन, यहाँ पर जुफ़ूनुन है, और तीसरी जमा है अजफ़ुनुन। यहाँ पर जुफ़ून से मुराद आँखें। लीजिए तीसरा लतीफ़ा, तीसरा वाक़या। इमरातानी वज़िबुन, दो औरतें और भेड़िया। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु ताला अन्नहु समिया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कानत इमरातानी माहुमा इब्नाहुमा। अबू हुरैरा से मरवी हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल से सुना कहते हुए कि दो औरतें थी जिनके साथ उनका बेटा था। जाअज़िबु फ़ज़हब बिब्नि अहदिहिमा, ये इब्न का जो हमज़ा है हमज़ा वसली है, मिलाने की सूरत के अंदर पढ़ा नहीं जाता। फ़ज़हब बिब्नि अहदिहिमा, बस भेड़िया आया और उनमें से एक के बच्चे को ले गया। ये यहाँ पर अहदिहिमा गलत है, इहदाहुमा होना चाहिए, क्योंकि औरतों की बात चल रही है तो बिइब्नि इहदाहुमा इस तरह होना चाहिए। मैं बारहा कहता हूँ कि इस किताब के अंदर अक्सर गलतियाँ देखने में आती है, तो बिइब्नि इहदाहुमा पढ़ेंगे, क्योंकि अहदुन तो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और इहदा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। फ़ज़हब बिब्नि इहदाहुमा, बस उनमें से एक के बेटे को वो ले गया बेरिया। फ़क़ालत साहिबा तुहा, तो उसकी सहेली ने कहा, यानी दूसरी औरत ने, एक औरत ने दूसरी से कहा, इन्नमा ज़हब ज़िबु बिइब्निकी, सिर्फ बेरिया तेरे बेटे को ले गया। वक़ालतिल उख़रा इन्नमा ज़हब ज़िबु बिइब्निकी, और दूसरी ने कहा कि सिर्फ बेरिया तेरे बेटे को ले गया, यानी दोनों एक दूसरे को ये कहने लगी बेरिया तेरे बेटे को ले गया, उसने कहा तेरे बेटे को ले गया। फ़तहाकमा इला दाऊद अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने ये मुकदमा पेश किया। तहाकम को मैंने मुकदमा लेकर जाना काजी के पास। फ़क़दा बिही लिल कुबरा, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने
اس کا فیصلہ کیا بری کے لیے، یعنی جو بری عورت تھی اس کے لیے فیصلہ کر دیا۔ فخرجتا علی سلیمان ابن داؤد، پس وہ دونوں سلیمان ابن داؤد کی پاس گئی۔ خرج کا معنی نکلنا، خرج یخرج خروجا نکلنا، یا مراد سلیمان ابن داؤد کے پاس نکلی یعنی وہاں پر گئی۔ فاخبرتاہ، پس ان دونوں نے اس کو خبر دی۔ فقال ائتونی بالسکین اشقہ بینہما، یا اشق پڑھیں گے، اشقہ بینہما، تم میرے پاس چھری لاؤ تاکہ میں ان کے درمیان میں ان کو چیر دوں، ان کے درمیان، یعنی اس کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا دو ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دوں، تاکہ میں اس کا ٹکڑا کر دوں ان دونوں کے درمیان۔ فقالت الصغریٰ، تو چھوٹی نے کہا لا تفعل، ایسا مت کریے ایسا، یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، ہوا ابنہا، وہ اس کا بیٹا ہے۔ یعنی ایک عورت نے اس میں سے یہ کہا چھوٹی نے کہ آپ ایسا مت کیجیے، وہ اس کا بیٹا ہے۔ فقضا بہ للصغریٰ، تو انہوں نے اس کی وجہ سے صغریٰ یعنی چھوٹی کے لیے فیصلہ کیا۔ یعنی یہ عورت سمجھدار، یہ عورت جو تھی اس کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ بیٹا جو ہے ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہی ہے، تو اس عورت نے یہ کہا کہ کوئی حیرت نہیں، کم سے کم میرا بیٹا زندہ تو رہے گا، بحال رہے گا، مجھے مت دو، اس کو دے دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ ہو نہ ہو یہی اس کی ماں ہے، کہ وہ اس پر راضی ہو گئی کہ بیٹی کو کاٹا نہ جائے اور اس کے ٹکڑے نہ کیے جائے، تو اسی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ غالباً حکایت لطیفہ جو فارسی کی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے بالکل شروع کی پہلی غالباً حکایت ہے یہ، لیکن وہاں پر سلیمان بن داؤد اور اسی طرح داؤد علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، مطلقاً وہاں پر دو عورتوں کا واقعہ کہہ کر کے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے۔ حکایت لطیفہ جو فارسی کتاب ہے اور فارسی اول کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ حل لغات، الذئب بھیڑیا، جمع اذئب و ذئاب، تحاکمہ مقدمہ لے کر گئی، السکین چھری، جمع سکاکین، اشق ٹکڑے کرنا، ٹکڑے، اشق اشق کا معنی ٹکڑے کرنا، چیرنا، تو اشق کا معنی میں ٹکڑے کرتا ہوں، میں چیرتا ہوں، یہ ٹکڑے کرنا یہ مصدری معنی یہاں لکھا ہوا ہے۔ یہ تھے مختصر عربی حکایات اور لطیفے کا ویڈیو نمبر 10، تلک عشرۃ کاملہ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کچھ حکایات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔